ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم نے آج کہا کہ جس طرح باقی دنیا کرونا وائرس سے متاثر ہوئی اس کی معیشت متاثر ہوئی، پاکستان کی معیشت اتنی زیادہ خراب نہیں ہوئی. لیکن اس میں ایک یہ اقرار بھی ہے اور حکومت کے دوسرے وزراء بھی اقرار کرتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو معیشت نے ٹیک آف کرنا تھا وہ ٹیک آف نہیں ہو سکا. جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز اس حوالے سے ایک مختلف خیال رکھتی ہے اور سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب نے 23 تاریخ کو چند سوالات اٹھائے اور معیشت کے حوالے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک لیٹسٹ رپورٹ کو کوٹ کرتے ہوئے کافی ساری سٹیٹسٹکس اور فگرز مارکیٹ میں پھینکی، لیکن ساتھ انہوں نے ایک ذکر بھی کیا ایک ایسی ٹرم کا جس کو کرونی کیپٹلزم کہتے ہیں. اب یہ کرونی کیپٹلزم کیا ہوتا ہے یہ خود ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب سے ہی پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ تو وہی ٹرم ہے جو اسد عمر صاحب ان کی حکومت کے لیے استعمال کرتے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، سابق وزیر خزانہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی وہ آپ کی حکومت کے بارے میں کرونی کیپٹلزم کا ذکر کرتی تھی، اب آپ نے بھی کرونی کیپٹلزم کا ذکر کیا ہے کہ گندم، چینی اور ساتھ دوائیوں کے حوالے سے اور پھر جو آپ انکمپیٹنس ہے وہ تو ہے. اس میں کرونی کیپٹلزم کیسے آ گیا اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکریہ ارشد بھائی. آپ تو خیر بخوبی جانتے ہیں، لیکن میں پھر بھی گزارش کرتا ہوں کہ ادویات کے اندر مثال کے طور پر ایک ڈیل تھی وفاقی حکومت کی ہمارے زمانے میں دوائیوں کی کمپنی سے کہ جتنا انفلیشن ہوگا اس کے آدھے ریٹ پہ آپ دوائیوں کی قیمتیں بڑھا سکیں گے. مثال کے طور پہ اگر 6% انفلیشن ہے تو آپ اگلے سال 3% دوائیوں کی قیمت بڑھا دیں، 100 روپے کی دوائی 103 روپے کی ہو جائے گی. یہ حکومت آئی، اس کے بعد انہوں نے 200%، 300% اجازت دے دی بڑھانے کی. یہ کیا کہ ڈیویلیویشن ہوا ہے 30-40% کا، لیکن ڈیویلیویشن کا اثر تو انفلیشن میں نظر آ جاتا ہے، تو اس کی ضرورت نہیں تھی یہ کرنے کی. اس سے آپ کے ادویات کی کمپنیز کو بہت فائدہ ہوا، لیکن جو غریب لوگ یا جو متواتر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو دوائیاں خریدتے ہیں ان کو بہت نقصان ہوا. تو یہ ایک کرونی کیپٹلزم ہوا کہ آپ اپنے دوستوں کو، اپنے سپورٹرز کو، جو آپ کو فنڈ کرتے ہیں آپ کی پارٹی وغیرہ کو، آپ ان کے لیے ایک بینیفٹ دے رہے ہیں اور آپ لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اسی طرح چینی کے اندر بھی یہ دیکھ لیجئے کہ آپ نے اچانک ایکسپورٹ کی بہت لمبی کوانٹٹی کی اجازت دے دی، اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی اور کوانٹٹی کی اجازت دی، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ پنجاب حکومت سبسڈی دے سکتی ہے. اتنے ڈیویلیویشن کے بعد جبکہ کوئی ضرورت نہیں تھی سبسڈی دینے کی، آپ نے ایکسپورٹ کے اوپر ریبیٹ دینا شروع کر دی اور آپ نے چینی کی قیمت جو ہے وہ تقریباً غالباً 55 روپے سے بڑھا کر پھر 70 کر لی، پھر اب 115 روپے ہو گئی، اب تھوڑی سی کم ہوئی ہے. تو آپ ادھر تک لے گئے. چینی تو وہی لوگوں نے استعمال کری ہے، لیکن جو لوگ 60 روپے کلو دے رہے تھے اب وہ 100 روپے کلو دے رہے ہیں. تو ان سے فائدہ کس کو ہوا؟ آپ نے ان کا بتایا کرونی کیپٹلزم اور اس طرح سے ہوا، تو یہ کون سے کرونیز ہیں، دوست یار ہیں جن کو فائدہ دیا گیا؟ کوئی نام سامنے آئے ہیں اس حوالے سے؟ ارشد بھائی اگین آپ بہتر مجھ سے جانتے ہیں، لیکن دیکھیں جو سبسڈیز ہیں پنجاب میں صرف 2 کمپنیوں کو سب سے زیادہ ملی ہے، ایک خسرو بختیار صاحب کی ہے اور ایک جہانگیر ترین صاحب کی کمپنی ہے. لیکن تمام شوگر ملز کو فائدہ ہوا ہے. جس کے پاس بھی چینی رکھی ہوئی تھی، جس نے پچھلے سال 60 روپے میں نہیں بیچی، اس نے ایکسپورٹ کراؤ یا نہ کراؤ، اس نے سب نے 100 روپے کی چینی بیچی ہے، 105 روپے کی چینی بیچی ہے. جس نے چینی خرید لی تھی، جس کی مل نہ بھی ہو لیکن جس کو اندازہ تھا کہ حکومت یہ کرنے والی ہے، اس نے اور لوگوں کی بھی چینی خرید کے رکھی تھی. تو تمام چینی کے جنہوں نے جن سرمایہ کاروں کے پاس چینی تھی ان کو فائدہ ہوا. اسی طرح دوائیوں کی کمپنیوں کو بہت فائدہ ہوا اور جو کنزیومر ہوتے ہیں، صارفین ہوتے ہیں، ان کو نقصان. اچھا ایک اور بات رائٹ ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے حکومت کہہ رہی ہے کہ ٹیکسٹائل کے ہمارے پاس ریکارڈ اس وقت آرڈرز آئے ہیں اور فیصل آباد میں تو ٹیکسٹائلز ایکسٹرا کام کر رہی ہیں، وہاں پہ ورکرز مزدور نہیں مل رہے اور ایکسپورٹس کے آرڈرز اتنے زیادہ پاکستان کو ملے ہوئے. آپ نے کہا ہے کہ ایکسپورٹس گر رہی ہیں اور 40% ڈی ویلیویشن کے بعد بھی ایکسپورٹس کی یہ حالت ہے. یہ 40% ڈی ویلیویشن اور ایکسپورٹ فگر جو آپ نے سوال اس حوالے سے اٹھایا ہے، یہ کیسے انٹر لنکڈ ہے آپس میں؟ یہ اس پہ کوئی روشنی ڈالیں گے؟ جی ارشد بھائی دیکھیں، جو میں نے بتایا، ہم جب گئے تھے ہمارا آخری سال میں 24.75 بلین ڈالرز کا ایکسپورٹ تھا، یعنی کہ $25 بلین کا ایکسپورٹ تھا. پی ٹی آئی کے پہلے سال میں کچھ 20-25-30% اب فردر ڈیویلیویشن کے بعد 30% کے بعد بلکہ اس سے بھی زیادہ ایکسپورٹ جو تھا وہ 24.2 بلین کا ہوا، تقریباً $500 ملین کم ہو گیا. اور پچھلے سال 1.8 بلین کا کم ہوا، جس میں خاص طور پہ آخری 3-4 مہینوں میں کورونا کی وجہ سے کم ہوا ہے، جو میں نے لکھا بھی تھا ٹویٹ میں کہ کورونا کی وجہ سے بھی کم ہوا ہے.
اس سال کے پہلے 3 مہینوں میں جبکہ اب کرونا کا ایفیکٹ نہیں تھا پھر ایکسپورٹ کم ہوئے ہیں پچھلے سال کی مناسبت، تو 10 یا 11% ہم کم چل رہے ہیں۔ تو حکومت کا یہ کہنا کہ ٹیکسٹائل کے بہت زیادہ ملیں چل رہی ہیں یا فیصل آباد میں ورکرز کی کمی ہو گئی ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہو، اور اللہ کرے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ کچھ ٹیکسٹائل کا جو بہت برا حال تھا اتنا برا حال نہیں ہے، لیکن پچھلے سال سے بھی ایکسپورٹ کم ہے، تو جو ٹوٹل حجم ہے وہ تو اس میں تو کمی ہو رہی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ عموماً آپ کوئی ایک سیکٹر ہمیشہ ڈھونڈ سکتے ہیں اتنی بڑی معیشت میں جو اچھا کر رہا ہو۔ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیمنٹ بڑی اچھی بکی، یا مثال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں پچھلے سال چینی کے مینوفیکچرز نے بہت پیسے کمائے، یا ادویات کے مینوفیکچرز میں بہت پیسے کمائے، لیکن اوورآل اگر آپ معیشت کو دیکھیں تو اوورآل ہم تینوں سال پی ٹی آئی کے دونوں سال ہم پاکستانی اوسطاً غریب ہوئے ہیں، پچھلے سال 3% ہم غریب ہوئے ہیں، اس سال بھی امکان ہے کہ غریب ہو جائے گا پاکستانی 1-1.5% سے، اور جو مہنگائی نے کمر توڑی ہے غریب لوگوں کی، خاص طور پہ رورل ایریاز میں، ہمارے دیہات وغیرہ کے اندر، وہ تو پاکستان کی مثال نہیں ہے ریکارڈ کی۔ مطلب آپ 14% فوڈ انفلیشن کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور آپ اس کے بعد کیسے کہہ سکتے ہیں کہ معیشت ٹھیک ہے اور آپ مطمئن ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ہمارے فوریکس ریزروز ہیں اس حوالے سے بھی آپ نے ایک پریشان کن حالات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں کچھ ہماری فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کے ڈپازٹس ہیں $7 بلین کے، کچھ ہمارے شارٹ ٹرم سویپس ہیں، تو یہ $12 بلین جو ہیں یہ اس کی حقیقت کیا ہے جو فوریکس ریزروز ہیں ہمارے؟ اشرف بھائی دیکھیں، جب خان صاحب کی حکومت آئی تھی، اور جب حکومت، اور اس سے پہلے باجوہ صاحب، اور پھر حکومت جب گئی تھی، اور سعودی عرب سے آپ نے $3 بلین کے ڈپازٹ لیے تھے، اور اسی طرح یو اے ای نے آپ کو $2 بلین کے ڈپازٹ کیے تھے۔ سعودی عرب نے جب سے $1 بلین واپس مانگ لیا تو 2 بلین یہ تھے، اور چین نے میرے خیال سے سیف ڈپازٹ $3 بلین کے رکھوائے تھے۔ تو $7 بلین ڈپازٹس جو ہیں آپ کے پاس یہ رکھے ہوئے ہیں، جن کو آپ اپنے قرض میں نہیں گن رہے، ان کو آپ ڈپازٹس گن رہے ہیں، ان کو آپ اپنی لائبلٹی میں نہیں گن رہے۔ جو آپ نے $78 بلین کی جو ڈیٹ ہے اس میں یہ نہیں گنے جاتے، تو یہ ڈپازٹس ہیں۔ اس کے علاوہ جو حکومت پاکستان نے سواپس کرے ہوتے ہیں، پاکستانی بینکوں میں جو ڈالرز رکھے ہوتے ہیں آپ نے، یا جو بھی پاکستانی لوگوں نے قانونی طور پر جو ڈالر رکھے ہوئے ہیں پاکستانی بینکوں سے، تو حکومت جو ہے اسٹیٹ بینک پاکستانی بینکوں سے سواپ کر لیتی ہے، روپیہ دے کر ڈالر لے لیتی ہے، تو یہ ملا کر تقریباً حجم جو ہے یہ $12 بلین کا ہے۔ یہ اتنا حجم ہے جتنا کہ ان کے پاس اس وقت اسٹیٹ بینک کے ریزرو رکھے ہوئے ہیں، تو یہ میں نے ایک ذکر کیا تھا اس کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بینکنگ انڈسٹری ہے اس کو تو کافی پروفٹس دکھانے چاہیے، پرائیویٹ بینکس خاص طور پہ جو کہ بڑے بڑے لوگوں کے بینکس ہیں، پرائیویٹ بینک، ان کو فائدہ ہو رہا ہے، اور اس پہ انٹرسٹ بھی حکومت پاکستان ان پرائیویٹ بینکس کو دیتی ہے اپنی فورن ریزرو شو کرنے کے لیے، اور کیا یہ نارمل پریکٹس ہے؟ آپ کے دور حکومت میں بھی یہ چل رہا تھا کام؟ جی بالکل، ہمارے دور حکومت میں بھی یہ کام تھا کہ ہم وہ کر لیتے تھے۔ جب آپ کے پاس اتنے ٹائٹ ریزروز ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے، اور یہ بڑے ٹائٹ ریزروز ہو گئے ہیں تو اس لیے یہ کرا ہوا ہے، تو اس میں کوئی نیا کام نہیں ہے، لیکن یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو 12 بلین اس وقت ہمارے پاس، یہ جو 7 بلین انہوں نے دکھائے ہیں یہ پہلی بار ہے، اور اس کے علاوہ جو شارٹ ٹرم کے لونز ہیں وہ کافی ہیں، تو یہ بات ہم کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ملک میں 20 بلین رکھے ہوئے ہیں تو اس میں ہم 2 مرتبہ گن رہے ہیں اس کو جو فارورڈ سواپس ہیں، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں ہمارے جو ریزروز ہیں اس کے سامنے شارٹ ٹرم کے بہت سارے کلیمز ہیں جو ریزرو سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ دونوں باتیں صرف سمجھنا ضروری ہیں، مطلب اس کے اندر مس گائیڈ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہماری پوزیشن جو ہے وہ پریکیریس ہے، اور اس لیے میں نے یہ بھی بات کہی تھی کہ پھر ہم کو IMF کے پاس جانا جو ہے وہ تقریباً لازم و ملزوم ہے۔